الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو قال ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اپنی پوری اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہر ایمان والے مرد اور عورت پر فرض عین ہے. اپنی پوری اصلاح کی ہر ممکن کوشش کر ڈالنا یہ ہر ایمان والے مرد اور عورت پر فرض عین ہے. آج اگر ہم اچانک ہم سے کوئی پوچھ لے کہ اسلام میں کتنے فرائض ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ بتائیں. 5 فرائض. شاید ہماری ہزاروں غلطیوں یا گناہوں یا خرابیوں یا کمیوں کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ بنیادی غلطی ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے فرائض کو صرف 5 میں محدود کر دیا. یہ 5 جو ہیں توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا،
زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 تو اسلام کے ارکان ہیں. ارکان الگ چیز ہے اور فرائض الگ چیز. فرائض کی فہرست تو بہت طویل ہے. اپنے دل کو اللہ کے یقین اور صرف اللہ پر یقین سے بھرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور ہر غیر اللہ کے تاثر اور یقین کو اپنے دل سے نکال دینے کی پوری کوشش کرنا، یہ فرض ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ صرف اللہ سے محبت کرنا، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھنا، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ دوسروں کی خوبیوں پر اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنا، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اجمالاً اور تفصیلاً شکر ادا کرنا، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ کسی دوسرے کی ترقی دیکھ کر اس طرح خوش ہونا جیسے اپنی ترقی سے خوش ہوتا ہے انسان، اور کسی دوسرے کی ترقی سے قطعاً حسد محسوس نہ کرنا، جلن محسوس نہ کرنا، دل میں قدورت محسوس نہ کرنا، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ ہم نے فرائض اور محرمات، کبائر، کبیرہ گناہ، ان کے 2-4 بس عنوان سوچے، اور جب دیکھا کہ ہم زنا نہیں کرتے، ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کسی پر ڈاکہ نہیں ڈالا، ہم کسی کی جان نہیں لیتے، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے مقرر کیے ہوئے تمام فرائض پر عمل کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم دیندار ہیں. تھوڑی بہت کمی اگر ہے تو نفل اور مستحب کے اعتبار سے ہے، اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ بھی کر لیں. یہ آپ سچ بتائیے ہمارا اندر کا حال ہے یا نہیں؟ مسئلہ چند واعظوں اور بزرگوں کا نہیں ہے، پر عالم گزرے ہیں. علامہ ابن عابدین شامی فقہ حنفی کے چند ممتاز ترین ماہروں اور معتبر فقہا میں سے ایک. انہوں نے جو فتاوی کا مجموعہ لکھا ہے، ان کے فتووں کا جو مجموعہ چھپا ہے فتاوی شامی کے نام سے، علماء جانتے ہیں، خاص طور پر مفتی حضرات اس سے بہت کام لیتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب جو خالص مسئلے مسائل کی کتاب ہے، جس کو کوئی اپنی اصلاح اور تربیت کے لحاظ کے مقصد سے نہیں پڑھتا، مسائل جاننے کے لیے، احکام جاننے کے لیے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے ان علم الاخلاص والعجب والحسد والریاء فرض عین. یہ سیکھنا کہ اخلاص کیسے حاصل ہو، ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرنے کی عادت کیسے پڑے، ہر عمل، ہر نیک عمل نہیں، ہر دنیاوی عمل بھی
اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیسے کرنے کی عادت پڑے، اور یہ سیکھنا کہ میں اپنے کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنے لگوں، عجب، اور یہ سیکھنا کہ میرا دل حسد سے اور ریاکاری سے کیسے پاک ہو، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض عین ہے۔ یعنی جس طرح نماز سیکھنا اور نماز پڑھنا فرض عین ہے، ویسے ہی اخلاص سیکھنا، حسد سے، تکبر سے، عجب سے، ریاکاری سے اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے طریقے سیکھنا، یہ بھی فرض عین ہے، ہر آدمی پر فرض ہے، ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَمِثْلِهَا غَيْرِهَا أَوْ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِنْ آفَاتِ النَّفْسِ كَالْكِبْرِ وَالشُّحِّ وَالْحِقْدِ وَالْغِشِّ وَالْغَضَبِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالطَّمَعِ وَالْبُخْلِ وَالْبَطَرِ وَالْخَيَلَاءِ وَالْخِيَانَةِ وَالْمُدَاهَنَةِ والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہے اس عبارت کا کہ یہ تو پہلے جملے میں اخلاص، اپنے کو بہتر سمجھنا، اس غلطی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، حسد سے اور ریاکاری سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا، یہ تو میں نے دو چار مثالیں دی، ورنہ آگے لکھتے ہیں تفصیل۔ نفس کے جو اندر کے گناہ ہیں، نفس کے جو اندر کی شرارتیں ہیں، جیسے تکبر، جیسے بخل، جیسے دوسروں سے اندر کا کینہ اور نفرت، کسی ایک انسان سے بھی، ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کی زندگی میں دو ایک ایسے نہیں ہوں گے جن کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں ہوگا، اور آدمی ذرا سے غصے میں آ کے کہتا ہے میں تو اس کو قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ جو بندہ اپنے ساتھی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ فرمایا نفس کی جو آفتیں ہیں، تکبر، بخل، کینہ اور نفرت، والغش، آپس میں ایک دوسرے کو یا کسی کو دھوکہ دینا، والغضب، اور غصے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، غصے بے قابو نہ ہونے پائے، بالکل صحیح جگہ پر اپنے ارادے کے ماتحت بقدر ضرورت ٹھنڈے انداز سے غصہ استعمال ہو، آدمی غصے کو استعمال کرے، غصہ آدمی کو استعمال نہ کرے۔ والعداوتی، اور دشمنی، کسی سے دل میں دشمنی نہ ہو، والبغضاء، کسی سے نفرت نہ ہو، لڑائی نہ ہو، والطمع، اور دل میں لالچ نہ ہو، قناعت ہو، مطمئن رہے آدمی، والبخل، اور سینے میں اور دل میں سے بخل نکل جائے، والبطر، اور اترانا، اپنے کو ذرا کچھ سمجھنا، اس سے بالکل پاک صاف ہو جائے آدمی، والخیالات، اور دکھاوے، اکڑ، کیسے ترجمہ کیا جائے ان الفاظ کا، والخیانہ، اور کسی طرح کی کوئی خیانت آدمی نہ کرے، ذمہ داری ہے تو پوری کرے، امانت ہے تو پوری واپس کرے، ادھار ہے تو ادا کرے۔ یہ سب ان فرائض میں سے ہے
فرض عین. آپ کو عرض کروں، بیچ میں عرض کرتا ہوں، حالانکہ یہ تو آگے عرض کرنے کی چیز تھی، مگر پتہ نہیں یاد رہے نہ رہے. ایک حدیث پڑھی کل ہی، اللہ اکبر، رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، اور زندہ ہونے کے بعد وہ پھر راہ خدا میں شہید ہو، اور اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے، اور پھر تیسری مرتبہ وہ راہ خدا میں شہید ہو، مگر وہ کسی کا قرض ادا نہیں کیا تھا اس نے، اور وہ مقروض مر گیا، اللہ فرماتے ہیں جب تک اس کا جو حق تھا حق والا اسے معاف نہیں کر دے گا، میں اس 3 مرتبہ شہید ہونے والے کی میں مغفرت نہیں کروں گا. اپنی اصلاح کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری اصلاح تو کیا ہوتی، ابھی تو ہم اپنی اصلاح کا مطلب بھی نہیں. پھر عرض کرتا ہوں، یہ عبارت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ کوئی امام غزالی کی عبارت نہیں ہے، یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات نہیں ہیں جن کی شہرت ہو گئی ہے اس اعتبار سے کہ وہ اصلاح کی باتیں کرتے تھے. یہ اس شخص کی عبارت ہے جو دنیا کے ان چند علماء میں ہے، وہ جانتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو فرض عین کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. فتوے اور فقہ کی کتاب ہے، وہ قانون کی کتاب ہے. ارشاد ہوتا ہے، فرماتے ہیں آگے، والمداہنۃ، کسی کی چاپلوسی کرنا، کسی کو اپنے مفاد کے لیے راضی کرنے کے لیے وہ کہنا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو دل کے اندر سے نہیں ہے بلکہ مطلب کی وجہ سے ہے، یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جس سے پاک صاف ہونا فرض عین. والاستکبار عن الحق، اور اگر کوئی حق بات کہیں سے ملتی ہوئی نظر آئے لیکن صرف یہ سمجھنا کہ میں بڑی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، بڑا خاندان ہے، میں بڑا آدمی ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، بڑے عالم کا بیٹا ہوں، اس لیے اس حق بات کو قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ چھوٹے آدمی کی طرف سے آ رہی ہے. اگر یہ مزاج ہے تو اس مزاج سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا یہ بھی فرض ہے. والمکر والمخادعۃ، اور چالیں چلنا، سازشیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. والقسوۃ، اے اللہ، اور دل کی سختی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا یہ بھی فرض عین. وطول الامل، اور لمبے لمبے منصوبے بنانا، بہت لمبی لمبی تمنائیں، بہت لمبے لمبے دنیاوی پلان، ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا، ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا فرض عین ہے. فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهَا مَا يَرَى نَفْسَهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا وَإِزَالَتُهَا فَرْضُ عَيْنٍ. آگے لکھتے ہیں، وَلَا يُمْكِنُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حُدُودِهَا وَأَسْبَابِهَا وَعَلَامَاتِهَا وَعِلَاجِهَا فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ يَقَعُ فِيهِ. فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرا لے بغیر اس بات کے کہ وہ ان کے معاملے کی کچھ حدود سیکھے، ان کے اسباب سیکھے، ان کی علامتوں کو سمجھے، اور پھر ان کا کیا علاج ہے وہ کسی ماہر سے پوچھ کر کروائے. فَإِنَّ مَن لَّا يَعْرِفُ الشَّرَّ يَقَعُ فِيهِ، جو آدمی نقصان دہ چیزوں کو نہیں جانتا وہ ان سے پرہیز نہیں کر سکتا.
اس لیے پہلی بات ایک بات ذہن میں بٹھا دیں، اللہ میری بھی ذہن میں بٹھا دے آپ کے بھی، کہ ابھی ہماری اصلاح تو کیا ہوتی، ہم تو ابھی اپنی اصلاح کا ٹھیک سے مطلب نہیں۔ آج ایک بات کا تو عہد کریں کہ یہ جو بہت مختصر سا اور مبہم سا ایک تصور تھا ہمارے ذہن میں اصلاح کا، مبہم سا تصور، مختصر سا تصور تھا کہ نہیں تھا، آج ہم اس سے تو کریں گے توبہ۔ اور آج پتہ چلا کہ ایک زبردست محنت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو گنائی ہیں انہوں نے، یہ ظاہری گناہ گنائے ہیں، ان میں سے کوئی ہم دو چار ظاہری گناہ نہیں کر رہے یا شاید نہیں کر پا رہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار، کیونکہ ہم نے نیکیوں اور گناہوں کا جو اصل مخزن ہے، اصل سرچشمہ ہے، اس کو دیکھنے اور ٹٹولتے رہنے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ ہم ساری دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے، اپنی کیفیت کا جائزہ نہیں لیتے۔ اپنی کیفیت کا اگر جائزہ لیں تو ہم کو اپنے اندر اتنے عیب نظر آئیں گے کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ملے۔ ہر آدمی ہم کو اپنے سے بہتر نظر آئے۔ واقعی کسی اسپتال میں جا کر آپ بیماروں سے پوچھئے، ہر بیمار یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ سیریس حالت میری، سب سے زیادہ توجہ کا محتاج میں ہوں۔ ہم عجیب بیمار ہیں کہ مہلک بیماریوں کو لیے پھر رہے ہیں، جوان بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، لیکن اپنی بیماری کا احساس تک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر شکر کی توفیق دے کہ الحمدللہ یہ امت رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نگرانی اور دعاؤں اور توجہات سے قیامت تک محروم نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا یہ ہم اور آپ نہیں دیکھتے کہ امت پھسلتی ہے، بگڑتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، جہالت پھیلتی ہے، برائیاں پھیلنے لگتی ہیں، پھر اچانک اس امت میں کوئی محنت شروع ہوتی ہے، کوئی لہر آتی ہے، تو رجوع ہوتا ہے، اور اس طرح کے پیارے پیارے مجمع پوری دنیا میں لاکھوں جگہ پر دوڑ دوڑ کے لوگ اللہ کے بندے گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہیں۔ کیا یہ یوں ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم، آج بھی اللہ کے رسول رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ، معافی اور مہلت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ادھر ان کے آنسو کو دیکھ کر اللہ ایک بار پھر اس امت کو ایک سمہارا دے دیتا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول تک خبر پہنچے کہ یہ امت ہی آپ کی امت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے بارے میں یہ خبر پہنچے ان تک کہ یہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، یہ گشت کر رہا ہے، یہ دعائیں کر رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، یہ ذکر سکھا رہا ہے، یہ علم پھیلا رہا ہے، یہ مدرسہ کھول رہا ہے، یہ قرآن پڑھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ ایسے جو افراد ہیں کتنے پیارے اور خوش نصیب ہیں۔ باقی ہم جیسے ان کے بارے میں جو خبریں اللہ کے رسول کو پہنچتی ہوں گی، میرے اللہ کتنا دل اب تک دکھا ہوگا ان کا۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ
عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کرام مشائخ یہاں بیٹھے ہیں، وہ واقف ہیں ان کے مقام سے. حکیم الامت حضرت عبدالرحمن ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، واللہ ایک تنہا انسان نہیں تھے، ایک امت تھی. ان ابراہیم کان امت. ان کے جتنے خلفاء ہیں وہ سب ائمہ ہدی بنے. ان میں سے ایک حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ. انہوں نے ایک مرتبہ ان کی مجلس میں سرحدی علاقے سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ حضرت ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم سرحدی علاقے کے دیہاتی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. 3 دن سے لگاتار ان میں سے ایک بوڑھا ایک خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب میں دیکھ رہا تھا کسی اور کو نہیں، رحمت جو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عجب غضب کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ دیکھتا تھا تو حضور شدید غضب کے عالم میں، اور وہ بوڑھے کے حضور یہ فرماتے تھے جاؤ جاؤ امت پر اعلان کر دو عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے عذاب، پوری دنیا میں کاٹے جاؤ گے، جاؤ جلدی کہہ دو کہ توبہ کر لو. دوسرے دن پھر یہ خواب، تیسرے دن پھر حضور فرمایا کیا تم کیوں نہیں جا کر اعلان کرتے، کس بات سے ڈرتے ہو؟ تو اس گاؤں کے بوڑھے ان پڑھ آدمی نے اپنے گاؤں کے علماء اور مدرسے کے ذمہ داروں سے کہا کہ حضرت میں گنوار آدمی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں ان پڑھ دیہاتی آدمی، اور میں حضور پاک کو سرکار کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، یہ فرما رہے مجھے میری بات پر کون یقین کرے گا، لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میری حیثیت کیا؟ وہ اٹھے مدرسے کے علماء کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ حیثیت تو پہچانتا ہے، میں پہچانتا ہوں، یہ جنہوں نے کہا ہے وہ پہچانتے ہیں. چلو چلو جلدی چلو چلو سفر کرو، فوراً نکلے، فوراً گاڑی تیار کی اور پہنچ گئے. لمبا سفر کر کے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی کے پاس کہ حضرت یہ معاف، حضرت پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، حضرت پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. جلدی سے اپنے گھر والوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سب آ جاؤ آ جاؤ، بیٹھو، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے. اور پھر فوراً اپنے تمام خلفاء کو پورے ملک میں، پورے جہاں جہاں سب کو ٹیلی فون، خط، فیکس، جس ذریعے سے لوگوں توبہ کرو توبہ کرو. پھر اس کے بعد کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی کے سامنے گھٹنے کے بل پڑے ٹکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کے بندوں نے توبہ شروع کر دی، اب مہلت دے دیجیے، تھوڑی مہلت دے دیجیے، تھوڑی مہلت. دیکھیے وہاں توبہ ہو رہی، دیکھیے وہاں توبہ ہو رہی. حضور کہہ رہے ہیں اللہ دیکھیے وہاں توبہ ہو رہی، دیکھیے وہ توبہ کر، دیکھیے وہ برداشت عورت توبہ کر رہی ہے. اللہ عذاب کر دیجیے، مہلت دے دیجیے، مہلت دے دیجیے. لوگوں میں اور آپ جو ابھی تک سور نہیں بنائے گئے، کتے نہیں بنائے گئے، بندر نہیں بنائے گئے، دھتائے نہیں گئے، کتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے آنسو بہائے ہوں گے، تب ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں. کتنا ستائیں گے ہم اللہ کے محبوب کو، کتنا. اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. ہماری دعائیں اور تبسموں کے لائق نہیں ہیں، اللہ اپنے رسول کی دعاؤں کے لائق ہے. اللہ جو انسان
اپنی پوری اصلاح کی کوشش میں لگتا ہے نا، اب ذرا دوسرے پہلو سے سنیے، سمجھیے. جس انسان کے دل سے تکبر نکل جائے گا، حسد نکل جائے گا، بڑے پن کا احساس نکل جائے گا، وہ دوسروں کو بہتر اپنے کو کمتر سمجھنے لگے گا. کبھی اس کا اپنے بھائیوں سے جائیداد کے سلسلے میں جھگڑا ہوگا، کبھی وہ انسان جو رحم دل بن جائے گا، اخلاق اس کے اندر آ جائیں گے، میٹھی اس کی زبان ہو جائے گی، نرم اس کی گفتگو ہو جائے گی، کبھی وہ اپنی بیوی سے زور سے بولے گا، ڈانٹے گا، دل دکھائے گا. سمجھ لوگوں ان برائیوں سے پاک صاف ہونے کے نتیجے میں جنت تو ملے گی ہی ملے گی، یہی دنیا جنت پہلے بن جائے گی. کیا مزے والی زندگی ہوتی ہوگی اللہ والوں کی، دونوں ہاتھ میں لڈو، دنیا میں بھی جنت، آخرت پر بھی. جس انسان کے اندر غصہ نکل گیا، عداوت نکل گئی، کینہ نکل گیا، بڑائی کا احساس نکل گیا، کنجوسی نکل گئی، سخاوت آ گئی، رحم دلی آ گئی، انکسار و عاجزی آ گئی، معاف کرنے کا مزاج آ گیا، ناپ توڑ کے بولنے کی عادت پڑ گئی، نگاہوں پر قابو آ گیا، آپ بتاؤ وہ بہت اچھا شوہر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور جس انسان کے اندر نامحرموں کو دیکھنے کی عادت بھی ہے، غصہ بھی ہے، لالچ بھی ہے، تکبر بھی ہے، وہ آخرت کو تو چھوڑو، اس کا تو گھر جہنم بن جائے گا. میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے، بھائی بھائی میں مقدمے بازی ہوگی، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ برا سلوک کرے گا، نند بھاوت کے جھگڑے ہوں گے، ساس بہو کے جھگڑے ہوں گے. لوگوں گھروں میں جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں ان کا علاج بھی یہی ہے کہ ساس بھی اپنے دل کو پاک صاف کرا لے، بہو بھی اپنے دل کو پاک صاف کرا لے. جس ساس کا دل محبت سے بھر جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے، غصہ نکل جاتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ ساس اپنی بہو سے کیا کہتی ہے؟ وہ ساس اپنی بہو سے کہتی ہے کہ بیٹی عمرہ کر کے حج کر کے اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی نیک بہو مانگ کر تیرا رشتہ میں نے دیا تھا، تو آ گئی، میرے گھر کی رونق آ گئی، اللہ تجھے خوش رکھے بیٹی. یہ ہے چابیاں، یہ گھر کی الماری کی سیل کی چابیاں ہیں، اب گھر کی ملکہ تو ہے، اس گھر کو تو چلانا بیٹی. میں بہت دن سے انتظار میں تھی، گھر کی بڑے ذمہ داریاں میرے اوپر تھی، کام کاج کی کثرت تھی، میں جی بھر کے اشراق نہیں پڑھ پاتی تھی، جی بھر کے قرآن نہیں پڑھ پاتی تھی، اوابین نہیں پڑھ پاتی تھی، تہجد نہیں پڑھ پاتی تھی. اے میری پیاری بیٹی، میں تجھے بہو نہیں کہوں گی، اے میری پیاری بیٹی، اب اس گھر کو تو سنبھال لے، میں تاکہ ذرا لمبی نمازیں پڑھ لوں بیٹی. میں تو اب جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں، تھوڑا سا وقت ہے، مجھ پر احسان کر دے بیٹی، گھر تو سنبھال لے، میں مدد کروں گی تیرا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں ترکاری کاٹ دیا کروں گی، میں مسالہ پیس دیا کروں گی، میں یہ بھی کر دوں گی، میں بستر ٹھیک کر دوں گی. بیٹی بڑے بڑے کام ذرا سنبھال لے. اس لیے نہیں کہ میں کاہل ہوں، اس لیے کہ بیٹی میں ذرا ترس گئی ہوں اطمینان سے لمبے سجدے والی نماز پڑھنے کے لیے، ذرا میرے اوپر رحم کر دے، میری مدد کر دے. اور وہ بہو، اگر بہو کا دل صاف ہے، اگر بہو بھی نیک ماں باپ کی تربیت پا کر آئی ہے، اگر بہو بھی درود شریف روزانہ پڑھتی ہے، اگر بہو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتی ہے، مستورات کے مجلسوں میں اجتماع میں طالب بن کر جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہو اگر منکسر مزاج، خدمت گزار، شریف ہے، اخلاق اچھے ہیں، تو جانتے ہیں ایسی بہو کا جواب کیا ہوگا؟ ایسی بہو کا جواب یہ ہوگا کہ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے کہ چابی تمہارے حوالے؟ ہرگز یہ نہیں ہوگا، ناممکن. آپ نے تو اتنی بڑی عزت مجھے دی ہے کہ آپ نے مجھے اس گھر کی چوکھٹ میں اپنی کنیز بنایا، آپ ایسی نیک ساز کی بہو بننا میرے مقدر میں، پتہ نہیں کس کی دعا. اب سنیے ایک بات،
یہ جو آپ کہیں چابی میں بالکل نہیں لوں، حکم تو آپ کا چلے گا، نظام آپ کا. جہاں تک خدمت کے سوال ہے، امی مسلح پہ بیٹھے رہیے، سارے کام میں کروں گی. بس ایک گزارش ہے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگتے رہیے گا، بس اتنی گزارش. آپ بتاؤ جس گھر میں ساس اور بہو اس مزاج کی ہوگی وہ گھر جنت نہیں بنے گا تو کیا بنے؟ بتاؤ. کیا گھر میں آرام پیسوں سے آتا ہے؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ گھر میں آرام فریج سے آتا ہے، گھر میں آرام چیزوں سے آتا ہے. یہ بے شک نعمتیں اللہ ضرورت عطا فرمائے ہم سب محتاج، بے شک نعمت. لیکن یہ سب ہو اور ہر وقت اس چکچک ہو، لڑائی جھگڑا ہو، آپ بتاؤ عذاب ہے کہ نہیں؟ تو میں ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اور میں کہ بیٹھ گئی ہو، بس بیٹھ گئی ہو، نند بھاوت کے جھگڑے ہو، یہ کام نہیں کرتی ہو، یہ سوچتی رہتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تعویذوں سے نہیں ہوگا. میں کیسے مان لوں کہ جو مصیبتیں غفلت کی وجہ سے آئی ہیں وہ کسی کی تعویذ سے دور ہو جائیں گی؟ کیسے یہ کیا ہو گیا امت کو؟ امت کی اکثریت کو کیا ہو گیا کہ جب اس کے گھر میں کوئی الجھن، کوئی جھگڑا، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس گھر میں یوں لے کر نہیں بیٹھتا ہمارے گھر میں آخر یہ سب جو وبا ہے کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت پابندی سے نہیں کرتے؟ کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا جو مزاج تھا، صاف ہلکا ٹھنڈا، وہ مزاج ہم نے اپنا نہیں بنایا؟ آؤ آج سب مل کے توبہ کریں. اور اب ہم پوچھیں گے کسی سے کہ بھائی ہم اپنے گھر کی ترتیب بدلنا چاہتے ہیں. یقین مانو جس دن ساس بہو نے، نند بھاوج نے، شوہر نے، بیوی نے، بھائی بہن نے، گھر کے لوگوں نے بیٹھ کر اس طرح کی بات چھیڑی اور سب نے، یہاں تک کہ ننھے منھے بچوں نے بھی اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شریک ہو کر آمین کہا، اسی لمحے اللہ فیصلہ کر دیں گے اب اس گھر سے جھگڑے ختم کر دو، اس گھر میں محبتوں کو برسا ہو گیا. لیکن اپنی گھر کی پریشانیاں، اپنے کاروبار کی تنگیاں، اپنی روزی کی تنگیاں، اپنی الجھنیں، ان سب کا الزام ہم کسی دوسرے پر دیتے ہیں، اپنے اوپر نہیں لیتے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے اوپر جو پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے کچھ کرا دیا، تو فلاں نے کرا دیا کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اس نے کچھ کرا. ایک عامل سے دوسرے عامل، دوسرے سے تیسرے عامل، تیسرے سے چوتھے عامل، ساری زندگی آدمی یہ کرتا پھرتا ہے، کسی ایک مصیبت سے چھٹکارا آج تک ملتا ہوا نظر نہیں آیا. اعمال اللہ اکبر، اعمال کا نتیجہ کتنی جلدی نکلتا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھیں. ایک بہت اچھا خاصا نیک انسان تھا، چوڑیوں کا کاروبار کرتا تھا. گھر میں آیا، وہ اپنی دکان ختم کر کے، کاروبار ختم کر کے گھر میں آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی پوری طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی. اچھے بڑے نیک لوگ تھے، گھرانہ اچھا تھا. کچھ شوہر گھبرا گیا، کیا بات ہے، کیا بات، کیوں رو رہی، کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، کس منہ سے بتاؤں؟ 15 سال سے گھر میں جو ایک سبقہ پانی کی مشق بھر کے لا کے بھرتا تھا، کبھی آج تک اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تک نہیں تھا. آیا پانی بھرا چلا گیا. آج اللہ جانے کیا اس پر شیطان سوار ہوا کہ اس نے ایک عجیب جذبے کے ساتھ میرا ہاتھ دبا دیا. کیا ہو گیا مجھ سے ایسا گناہ کہ آج اس لڑکے نے یہ جرأت کی اور بھاگ گیا اس کے پاس. یہ سنتے ہی شوہر تو بجائے اس سے کہ وہ غصے میں آ جاتا، تلاش کرنے نکلتا، پکڑ کے لاتا ہوں اس سبقے کو، پوچھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، آج اس کو ٹھیک کر دوں گا.
یہ کہنے کے بجائے وہ شوہر خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. بیوی گھبرا گئی, اپنا غم بھول گئی. یہ آپ رونے کیوں لگے؟ تم کو کیا بتاؤں, کس منہ سے بتاؤں؟ یہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ. سنو, میں چوڑی کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ میں پہناتا نہیں تھا. میں نے کہتا تھا چوڑی یہ سب سائز کے رکھے ہیں, تم خود پہن لو اور دیکھ لو جو ناپ کی تم کو پسند ہو وہ لے جاؤ. لیکن آج ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس نے اصرار کر دیا کہ نہیں آپ پہنا دیجیے ذرا, میں نہیں پہن پاؤں گی. تو میں نے اس کے چوڑی خود پہنائی اور پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبا دیا. تھوڑا مجھے خیال ہوا کہ کیا ہو گیا. ادھر میں نے اس عورت کا ہاتھ دبایا, اس بدن میری بیوی, تمہارا ہاتھ اس لڑکے نے دبایا. بیوی تمہارا قصور نہیں ہے اور اس سچے کا بھی قصور نہیں ہے, گنہگار تو میں جلیل ہوں. لوگوں, اگر ہم دوسروں کی بے کے اوپر نگاہ ڈالیں گے, میری بے کے اوپر ضرور لوگ نگاہ ڈالیں گے. اگر ہم نے کسی کی بہن پر نظر ڈالی, ہو نہیں سکتا کہ ہماری بہن پر لوگوں کی نگاہ نہ پڑے, ہو نہیں. اللہ نے قانون میں جکڑا ہے اس دنیا کو. جس کو یہ قانون میں جکڑی ہوئی دنیا نہ اچھی لگے, وہ اس دنیا سے نکل کر کسی اور دنیا میں چلا جائے. بسبب الى السماء, لیکن کسی کے نہ پسند آنے کی وجہ سے اللہ اپنا قانون تو نہیں بدلے گا. اللہ نے انتظام بنایا, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو. تو جتنے بھی حالات میرے ساتھ, میرے گھر والوں کے ساتھ, میرے بچوں کے ساتھ, میرے جسمانی طور پر, مالی طور پر, معاشی طور پر, سماجی طور پر جتنے بھی حالات کسی ایک انسان پر آتے ہیں, گھر والوں پر آتے ہیں یا پوری امت پر آتے ہیں, وہ اصل میں انسانوں کے, اسی انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے کہا کہ بہت آسان طریقہ ہے, اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کیے بغیر حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, یہ مشرکانہ طریقہ ہے. یہ جملہ سوچ سمجھ کر عرض کیا ہے میں نے, یہ مشرکانہ طریقہ ہے. مشرک کے یہاں جب پریشانی ہوتی ہے تو توبہ کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی تانترک کے پاس جاتا ہے, کسی پنڈت جی کے پاس جاتا ہے. مشرک کبھی اس طرح نہیں سوچتا کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے یہ ہوا, یہ کبھی نہیں سوچتا. اب ہم مشرکوں سے کیا شکایت کریں, اب تو کروڑوں ایمان والے بھی اس طرح نہیں سوچتے. تو جب انسان اپنی پوری اصلاح کی کوشش کرنے میں لگتا ہے تو اس کا پہلا انعام تو اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک خوشی کی, ایک اطمینان کی لہر دوڑنے شروع ہوتی ہے, اور اس کے گھریلو ماحول میں ایک تبدیلی شروع ہوتی ہے. گھریلو ماحول میں تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اچانک اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے, یہ نہیں ہوتا, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ دلوں کا سکون بڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام زیادہ تر غریب تھے کہ امیر تھے؟ اور کتنے غریب تھے؟ آپ کو تو سب کو الحمدللہ اس کا اندازہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے خاندانوں میں صدیوں سے ایسی غربت تو نہیں آئی ہوگی جیسی غربت تقریباً 80 صحابہ کی زندگی میں. مگر 100% زندگی میں 100% صحابہ ہر دم خوش رہتے تھے کہ نہیں؟ کبھی سنا ہم نے کہ شکوے شکایت ہو رہی ہو, ٹینشن ہو, فرسٹریشن ہو, مایوسی ہو, غصہ ہو, یہ غربت کے باوجود خوشی کا کیا راز تھا اور خوشحالی کے باوجود ہمارے غم کا کیا وجہ؟ ان کی خوشی کا سرچشمہ ان کے دل کی مطمئن کیفیت, بہت مطمئن. ایک مزدور صحابی اللہ مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے.
اور آپ جانتے ہیں کہ مزدوروں کو ہر سیزن میں روز مزدوری تو نہیں ملتی، کام تو نہیں ملتا. کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ملتا. دن دن بھر مزدور لوگ کھڑے رہتے ہیں انتظار میں کہ کوئی ہمیں لے جائے، اور کوئی لینے والے ہی نہیں آتا. وہ صحابی نکلے کمائی کے انتظار، کمائی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں. دن بھر کام تلاش کیا لیکن کوئی کام نہیں ملا. خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تک نہیں تھی. بھوکی پیاسی بیوی انتظار میں تھی کہ میرے سرتاج آ رہے ہوں گے، کچھ لائیں گے تو پھر کچھ پک جائے گا، کھا لیں گے دونوں. لیکن وہ آئے خالی ہاتھ، کوئی شکوہ شکایت نہیں. بیوی نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، بالکل فکر نہ کریں، اللہ کی یہی مرضی ہے. واہ 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 واہ، آج تو اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنے محبوب کی سنت کے مطابق آج ہم دونوں بھوکے سوئیں گے. بالکل مطمئن، آپ پریشان نہ ہوں. چلو دوسری صبح کو پھر نکلے وہ، اور سنت کے مطابق بیوی نے دروازے تک آ کر شوہر کو فی امان اللہ کہہ کر رخصت کیا. یہ بھی سمجھیں، اسلام تو ایک ایک قدم والی تہذیب کا نام ہے، دو چار اعمال کا نام نہیں ہے. گھر میں داخل کیسے ہو اس کا بھی طریقہ سکھایا اللہ کے رسول نے کہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہو، اور گھر سے جب جاؤ تو پھر کیسے نکلو، اس طرح نکلو کہ تمہاری بیوی دروازے تک آ کر تم کو رخصت کرے اور یہ دعا دے فی امان اللہ، مسکرائے اور کہے کہ فی امان اللہ. انہوں نے جا کر اسی سنت کے مطابق ان کی بیوی نے ان کو اگلی صبح کو پھر رخصت کیا. وہ پھر دن بھر کام تلاش کرتے رہے. یہ اللہ کی بندی انتظار کرتی رہی. اللہ کی مرضی کہ دوسرے پورے دن بھی ان کو کوئی کام نہیں ملا، اور دوسری شام یہ خالی ہاتھ پھر واپس آئے. یہ دوسرا دن گزر چکا، اب یہ دوسری رات آ گئی. دونوں میاں بیوی پھر بھوکے سو گئے. کہہ دینا کتنا آسان ہے. 48 گھنٹے کا فاقہ جب گزر جائے کسی پر تب پتہ چلتا ہے کہ کیا گزرا ہوگا ان کے اوپر. ایک تاری چائے بھی ہماری جب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو سر میں درد ہو جاتا ہے. تیسری صبح کو پھر ایک مرتبہ وہ نکلے، اور تیسری صبح کو ان کی بیوی نے پھر اسی طرح سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے رخصت کیا اور وہ چلے گئے. چند قدم آگے نکل گئے، پھر بیوی نے پکارا، کہا کہ ذرا ایک منٹ میری بات سنیے گا. واپس آئے. کیا بات ہے؟ خیریت؟ ان کا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے دوبارہ کہ آپ کے اندر اللہ کا جتنا تقویٰ ہے اس کی سب سے بڑی گواہ میں ہوں. آپ کی شریک زندگی ہوں. میں جانتی ہوں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، مگر اپنے اطمینان کے لیے میں آپ سے اتنا کہنے کے لیے بلایا ہے دوبارہ، چونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل کو مجھ سے بے پناہ محبت ہے. تو کہیں میری محبت کی وجہ سے اگر آج بھی کوئی مزدوری آپ کو کام نہ ملا تو کہیں میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آ جائیں. خدا کے لیے پھر خالی ہاتھ واپس آ جائیے گا. ہم پھر تیسری رات بھوکے سو جائیں گے، حرام لقمہ لے کر بتائیں گے. سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، اس کے تقوی پر، اس کی وفا پر، اس کی ہمت پر. کیا یہ ماحول جنت کا ماحول ہے؟ جس شوہر کو ایسی وفادار، ہمت والی، تقوی والی بیوی مل جائے، آپ بتاؤ وہ شوہر باطل کے ہمالیہ پہاڑوں سے ٹکرانے کی ہمت اپنے اندر نہیں پائے گا؟ اے اللہ ہم سب کے سب گھر والوں کی پوری اصلاح کرائے، پوری اصلاح.
جب اصلاح کی طرف آدمی قدم بڑھاتا ہے، گھر میں یہ چرچے شروع ہوتے ہیں، گھر میں یہ باتیں شروع ہوتی ہیں، تو میں پہلے انعام کے طور پر عرض کر رہا ہوں، دل کا مزہ بدلنے لگتا ہے، گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے، خوشی، اطمینان، مسرت، مسکراہٹ یہ آنے لگتی ہے۔ اور اصل تو دولتیں دنیا میں یہ پیسے ہوں اور مسکراہٹ نہ ہو، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور پیسے کم ہوں مگر مسکرائیں، مسکرانا بڑی نعمت۔ عجیب بات ہے، لوگوں گھریلو زندگی کو ٹھیک کرو، باہر آ کر مجلس میں بیٹھ کر جماعت سے نکل کر بڑے دیندار بن گئے، گھر میں تو میں ہو رہی ہے، چیچے ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا غصہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں۔ اور اللہ کے مسکرانے کا جو مطلب سمجھتے ہیں آپ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ امام نووی نے لکھا ہے کہ مسکرانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ جہنمیوں کو دیکھ کر مسکرا دیں اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ مسکرا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مغفرت کر دی ان کی اللہ۔ بھائی میرے مولا تو کیسا کریم، مسکراہٹ پر مغفرت، تہجد پر مغفرت، سمجھ میں آتی ہے بات، راہ خدا میں جان و مال کا لٹا دینے پر مغفرت، سمجھ میں آتی ہے بات، مسکراہٹ پر مغفرت۔ ہاں اللہ میاں کی طرف سے جواب ملے گا، بندو تم مجھے سمجھ نہیں پائے ابھی تک، اس لیے اس طرح کی باتیں تم کو بہت اجنبی لگ رہی ہیں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تم مجھے بس خالی حاکم و جباروں کا حال سمجھتے ہو؟ تم نے مجھے ابھی تک میری محبت کو سمجھا نہیں، میں تم سے اتنی اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں جتنا کوئی ماں اپنے ایک لوتے بیٹے سے محبت کرتی۔ تم مجھے پہچانے؟ کب پہچانو گے مجھے؟ جب کوئی بندہ یا بندی، اور اب تو ایک عاجز اس یا عاجز ایک بات اور کہہ رہا ہے، ہمت کر کے آج بعض بزرگوں کے سلسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات رکھی ہے، ایسا نظر آتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ اگر گھر کا ایک فرد بھی اپنی اصلاح کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اکیلا نہیں چلتا، وہ شروع ہی میں پہلے ہی دوسرے دن اور پہلے ہی دوسرے ہفتے میں اس کے بیوی اور اس کے بچوں کے اندر بھی یہ ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ آپ تو بیعت ہو گئے، ہمیں بھی تو کرا دیے۔ یہ واقعی بات بزرگوں کے سلسلوں میں کھلی آنکھوں میں میرا جیسا عاجز اور میرے ساتھی رفقا کتنے اللہ کے بندے جو اس وقت اس سلسلے کو عالمی پیمانے پر دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی اچھی ایک گواہی ہے کہ بھئی یہ تو دیکھا تھا کہ ایک اکیلا آدمی دین کی طرف بڑھ گیا، اور یہ بھی دیکھا کہ اس میں اور اس کے گھر والوں کے درمیان ایک ٹکراؤ شروع ہوا، ایک معرکہ شروع ہوا، اب وہ سنت کی طرف آگے بڑھا، بیوی نے ٹانگ کھینچنی شروع کی، بہنوں نے تانے دینے شروع کیے، اور وہ بہت کشمکش کے ساتھ مشکل سے لڑ کر وہ آگے دین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن بعض سلسلوں کو اللہ پاک نے کچھ ایسا محبت کا رنگ دے دیا ہے کہ وہاں آدمی آگے بڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جلد ہی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنے لگتے ہیں ہمیں بھی تو ذکر سکھائیے، ہمیں بھی تو مراقبہ سکھائیے، ہم کو بھی تو اس سلسلے میں داخل کرائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم، کیونکہ جب پورا گھر ایک رنگ میں لگا ہوا نظر آتا ہے تو پھر گھر جنت بن جاتا ہے۔ پھر آدمی گھر سے باہر بہت کم وقت گزارتا ہے، زیادہ وقت وہ اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ جب گھر میں سکون نہیں ملتا تبھی آدمی باہر آوارہ گردی کرتا ہے اور تبھی گناہوں اور بیماریوں میں مبتلا، گناہوں اور بیماریوں میں وہ لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جو باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور جو گھر کے پاکیزہ ماحول میں، خوشیوں کے پاکیزہ ماحول میں جب جو لوگ وقت زیادہ گزارتے ہیں وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور بیماریوں سے۔
اللہ اور انشاءاللہ یہی آخری بات، اسی پر انشاءاللہ یہ مجلس دعا پر مکمل ہوگی۔ آج اس کو اس بات کا بہت احساس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ سخت گرمی میں دور سے آئے ہیں اور اس وقت بھی گرمی میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی اور مجاہدے کو قبول کر کے جہنم کی گرمی سے ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو 100% بچائے، 100% بچائے۔ اور اللہ پاک یہاں ایسے انتظام بھی کرا دے، مسجد بھی بن جائے، سائے کی جگہ پر بھی ہو، پانی کی بھی قلت نہ ہو، انتظام ہو جائے آنے والے مہمانوں کے۔ ہمارے ساتھی اور ہم لوگ بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بہت غمزدہ ہوتے ہیں کہ آنے والوں کا اکرام نہیں ہو پاتا، ان کو راحت نہیں پہنچا پاتے۔ یہ تو الحمدللہ اس امت کے ایک ایک فرد کا اخلاص ہے کہ کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی برا نہیں مانتا۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنی مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں کوئی شادی کی تقریب میں تو آیا نہیں ہوں کہ نخرے کروں اور یہ کروں اور وہ کروں۔ لیکن بہرحال میزبانوں کو تو احساس ہوتا ہے اپنی کمزوریوں کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محض اپنے کرم سے سب کی راحت کا انتظام کرے۔ آخر ایسی اصلاح کی خواہش تو یہ باتیں سن کر ہم سب کے دلوں میں جاگی ہوگی، کیوں بھائی؟ کس کے دل میں نہیں جاگے گی؟ کوئی ہے ایسا؟ جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو واقعی منہ میں پانی آتا ہے، اور منہ میں پانی بھی آتا ہے اور آنکھوں میں بھی پانی آتا ہے، اور مچل جاتا ہے ایک انسان کہ اللہ ہماری ایسی اصلاح کب ہو۔ ایک خوشخبری سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اصلاح کے آسان سے اسباب بنائے، تم ان اصلاح کے اسباب کو اختیار کر لو اور اپنی اصلاح کی مجھ سے بار بار دعا مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کر دوں۔ یہاں تک کہ اگلی خوشخبری بھی پہلے سن لیجیے۔ مان لیجیے ابھی ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش شروع کی، سنجیدگی سے شروع کی، لیکن زیادہ وقت نہیں ملا اور ہمارا انتقال ہو گیا۔ ابھی تو کمیاں بہت ہی باقی تھیں، تو اب کیا ہوگا؟ ایک منظر دکھایا گیا اس سوال کا جواب دینے کے لیے کسی اللہ کے بندے کو۔ یہ سوال کسی کو دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، تو بہت پریشان تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مالک اتنی دیر سے تو میں نے آ کر اسپتال میں داخلہ لیا، علاج شروع کرایا، اور فوراً میری بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب تو لگتا ہے کہ بہت جلدی میں اٹھ جاؤں گا، اور ابھی تو منزل بہت دور ہے۔ یہ سارے کبیرہ گناہ جو ہیں میرے اندر بھرے پڑے ہیں، ابھی تو نہیں نکلے۔ کوشش شروع کی ہے میں نے، دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا۔ مالک میرا کیا ہوگا؟ یہ سچا واقعہ ہے۔ بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ بڑے اسپتال کے بڑے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس گھر لے جائیں، بہت زیادہ وقت باقی نہیں۔ اس خدا کے بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہوئے، بہت رویا۔ لوگ یہ سب سمجھے، دوست احباب، گھر والے، کہ ظاہر ہے کہ اب موت کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس نے اپنے شیخ کو خط لکھا، اسی حالت میں ٹیڑھی لکیریں لیتے لیتے خط لکھا کہ حضرت بستر مرگ پر ہوں، ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ بظاہر کا 4-6 دن کے اندر میں انتقال کر جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ ابھی چند مہینے پہلے تو میں نے آپ سے بحث کی تھی، اور دھیرے دھیرے کچھ اصلاح کے آثار شروع ہوئے تھے کہ بلاوا آ گیا، میرا کیا ہوگا؟ چپکے سے رازدار بنا کر اس نے اپنے شیخ کے پاس وہ خط بھیجا
شیخ نے خط پڑھا, آنکھوں سے شیخ کے آنسو جاری ہو گئے, ہم تک متوجہ ہو کر دعا میں بیٹھ گئے اور خوب دیر تک اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہے. ادھر وہ دعا کر رہے تھے, ادھر وہ بندہ خواب دیکھ رہا تھا. دیکھیں ذرا روحانی دنیا. خواب میں سے دیکھا کہ قیامت کا میدان قائم ہے اور 3 گروہوں میں مسلمان بانٹ دیے گئے ہیں, ایمان والے. ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش بھرپور کی اور کامیاب ہو گئے. کسی یتیم کو ان سے شکایت نہیں, کسی بیوہ کو ان سے شکایت نہیں, کسی پڑوسی کو ان سے شکایت نہیں, کسی پر غصہ نہیں, سب سے معافی مانگ لی اور سب کو کا دل جیت لیا, نمازیں بھی ہو گئیں, حقوق بھی ادا ہو گئے اور اندر کے یہ کبائر بھی پاک صاف ہو گئے. غیبت نہیں, کینہ نہیں, بغض نہیں, لالچ نہیں, لمبے منصوبے نہیں, دھوکہ نہیں, خیانت نہیں, مکر نہیں, صاف دل ہو گئے. یہ تو کھڑے ہیں عرش الہی کے نیچے سائے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ایک لواء الحمد ہے, ایک جھنڈا, ان کے نیچے یہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کروا ڈالی. ان میں کچھ فاصلے پر دھوپ میں کھڑے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش تو شروع کی تھی, لیکن درمیان میں اور بہت جلدی ان کا بلاوا آ گیا. سخت دھوپ تو نہیں ہے جو کافروں اور فاسقوں پر ہے, وہ تو نہیں, دھوپ نہیں ہے, لیکن ہے دھوپ. تیسرا مجمع اور کھڑا ہے جس نے اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کی. وہ سمجھتا رہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو دیڑیوں میں, زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا. اور جانوروں کی طرح 4 پائے دکھائے گئے کہ وہ اس طرح ہے جیسے کتے, جیسے وہ انسان کی طرح کھڑا نہیں ہے بلکہ 4 2 ہاتھ 2 پیر پر جانور کی طرح. وہ کروڑوں کا مجمع ہے. اتنے میں اللہ رب وہ خواب میں دیکھتا ہے, وہ اللہ جلوہ فروز ہوتے ہیں, آواز آتی ہے اس کو. یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہے یہ تو آپ کے وہ بندے ہیں جو مقربین میں ہیں, صالحین میں ہیں, نفس کا تزکیہ کرا لیا, بہت پاک صاف ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو چلے تو تھے اس راستے پر مگر ان کی موت آ گئی راستے میں, جلدی اوپر آ گئے, ادھورا رہ گیا ایک دم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تم نے الگ کر رکھا, کرو ان کے ساتھ شامل, انہی نیک اور مقربین کے درمیان ان کو کھڑا کرو, سب کو انہیں میں شامل کرو. کہ اللہ یہ فرشتوں کو کسی شکایت ہوگی, یہ شاید یہ سب مضمون سمجھانے کے لیے خواب میں دکھائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں انہوں نے نیت تو کامل درجے کی اصلاح کی تھی نا, درمیان میں موت دینے والا تو میں تھا, میری تقدیر تھی, تو میرے فیصلے کی سزا میں ان کو دوں, میں ظالم رب نہیں ہوں. ان کے درمیان اس طرح ان کو کھڑا کرو کہ ان کو الگ الگ کوئی پہچان نہ سکے. میں نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی شرمندگی ہو یہ دیکھ کر کہ ہم تو ادھورے یہ پورے. میں چاہتا ہوں یہ سب کاملین کی طرح بن جائیں. جاؤ. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس منصار علی الدرب وصل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انما الاعمال بالنیات. جس نے عزم کر لیا, جس نے ارادہ کر لیا, جس نے طے کر لیا کہ مجھ کو اپنی پوری اصلاح کرانی ہے, اپنی پوری اصلاح کرانی ہے, پوری اپنی اصلاح کرانی ہے, اور وہ چل پڑا اس راستے پر, اور شیطان اور نفس سے اس کی ایک جنگ شروع ہو گئی, ایک کشمکش شروع ہو گئی, اور اس نے عمل شروع کر دیے, معمولات شروع کر دیے, احتیاط شروع کر دی. پھر غلطی ہوئی, پھر معافی مانگی, پھر بھول چوک ہوئی, پھر معافی مانگی, پھر آگے بڑھا. 2 حالتوں میں سے ایک حالت انشاءاللہ اس کی ضرور ہوگی, یا وہ کامل درجے تک پہنچنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا, یا اگر درمیان میں بھی اگر چلا گیا تو انشاءاللہ قیامت میں کاملوں کے ساتھ اللہ اس کو بھی اٹھا لے. اب یہ اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو اس تیسرے بدقسمت گروہ میں شامل نہ فرمائے.
میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، ابھی بھی موقع ہے، اللہ ابھی موقع ہے، ابھی آپ نے ہم کو موت نہیں دی، ابھی موقع ہے، لیکن پتہ نہیں کئی گھنٹے کی بعد موت آ جائے، کچھ پتہ ہی نہیں، بتائیں یہ مہلت کتنی چلے گی؟ اس لیے ضرور اس بات کی ہے کہ ہم آج عہد کریں، پکا فیصلہ کریں، اور اس فیصلے میں یہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنی بچیوں، اپنی بہوؤں، اپنے دامادوں، اپنے سسرالی، ددیالی، ننیالی رشتے داروں کو دعاؤں میں شامل کریں اور یہ کہیں کہ اے اللہ میرے پورے گھرانے کو پوری اصلاح کے راستے پر ڈال دیجیے، میں آج ان کے نمائندے کی طرف سے، ان کی طرف سے یہاں پر آپ سے آج توبہ اور نیت کرتا ہوں۔ کیسے ہوگی؟ اسباب کیا بنایا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ، لوگوں دیکھو انسانوں، میں نے تمہارا ایک مزاج بنایا ہے، تم جیسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، جیسے لوگوں سے محبت کرو گے، تو محبت اور صحبت کے ذریعے سے تمہارے دل میں ان کے اچھے، ان کے اوصاف منتقل ہوں گے۔ یہ سسٹم ہے۔ اگر تم خراب لوگوں کے پاس، غفلت والوں کے پاس بیٹھو گے اور تمہارے دل کو ان سے تعلق ہوگا تو ان کی چیزیں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہارے اندر منتقل ہوں گی۔ یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تم اگر یہ سوچو کہ میں بیٹھوں تو غفلت والوں کے ساتھ اور میرے دل میں غفلت کا اثر نہ پڑے، میں بیٹھوں تو گنہگاروں کے ساتھ اور میرے دل پر گناہ کا اثر نہ پڑے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو تو بہت آسان طریقہ ہے۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ سے یہ عاجز کیسے عرض کرے، اللہ تعالیٰ نے تو وہ انداز اختیار کرے ہیں قرآن میں، مگر بندہ دنگ رہ جاتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یارو ان کا نام نامی جب آئے تو محبت کی کیفیت کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھا، ضرور پڑھا۔ ہائے درود السلام کی اہمیت امت بھول گئی۔ تنہا ایک عمل ہے، یہ تنہا ایک ایسا عمل ہے، درود کی انفرادی پہلو بہت ہیں، بیچ میں ذکر آ گیا تو میں عرض کروں، درود کی ایک الگ نوعیت ہے، کوئی عمل اس پہلو سے اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہر عمل وہ ہے جس کا اللہ نے بندوں سے مطالبہ کیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، تقوی والے بنو، تواضع والے بنو، بندگی کرو، سچ بولو، انصاف کرو وغیرہ، ایماندار بنو وغیرہ، احکام تو بندوں کے لیے ہیں، لیکن ایک عجیب عمل ہے جس عمل کا حکم اللہ نے بندوں اور بندیوں کو دینے سے پہلے کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود اور سب فرشتے اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تو میرے اور فرشتوں کے ساتھ شریک ہو کر تم بھی درود بھیجو۔ آپ بتائیں اگر ہمارا عمل اللہ کے عمل کے ساتھ اگر کرا گیا تو پھر اس کے بھی مردود ہونے کا کوئی خطرہ ہے؟ اللہ اپنا عمل کو رد کر دے گا۔ اسی لیے فضائل درود میں شیخ المحدثین حضرت مولانا زکریا صاحب اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی، اور یہ تنہا ان کی بات نہیں ہے، محدثین کا اتفاق ہے اس کو، کثرت سے لوگوں نے، علامہ اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہین جلد اس کے بارے میں لکھی ہے، ہر عمل کے بارے میں جانچ پڑتال ہوگی، معیار کے مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا، اخلاص کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے رسول پر درود کیسا عمل ہے کہ اللہ نے فرما دیا فرشتوں اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، بندہ درود پڑھے سیدھے حضور تک پہنچاؤ اور پھر اس کو میرے مجھ تک پہنچاؤ، سیدھے، کوئی جانچ پڑتال نہیں۔ کیا مقام ہے
اے اللہ کے رسول آپ کا ہم نہیں سمجھتے کیا سمجھا، بالکل نہیں سمجھتے. عجیب عمل. کبھی جو ایک صحابی کو جب یہ کھلا ان کے اوپر رات تو آئے اللہ کے رسول کے پاس. کہ اللہ کے رسول ایک بات ہے پوچھنا چاہتا ہوں. میں الحمدللہ بہت دیر تک دعائیں مانگتا ہوں اللہ سے. بعض لوگ ہوتے ہیں صاحب دعا. میرا یہ دل کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جتنی دیر اللہ میاں سے دعائیں مانگتا تھا اب آج سے میں آدھے وقت تک صرف درود بھیجوں آپ پر اور آدھے وقت میں اپنی چیزیں مانگوں اللہ سے، اپنی دعائیں مانگوں. فرمایا بہت اچھا، ضرور کرو ایسا. اس کا انعام تم کو یہ ملے گا کہ وہ آدھے وقت میں جو دعائیں تم مانگتے وہ درود پڑھنے کی وجہ سے بغیر دعا مانگے سب ضرورتیں تمہاری پوری ہو جائیں گی. یہ سن کر ان کے منہ میں بہت پانی آیا. کہنے لگے اچھا تو پھر میں کیا ایسا کروں کہ پھر 2/3 کر دوں، پھر تھوڑا سا حصہ دعا مانگوں باقی 2/3 درود شریف پڑھوں. فرمایا پھر ایسا کر سکتے ہو، 2/3 کرو گے تو وہ بقیہ حصے میں جو تم 2/3 میں تم دعا مانگتے وہ 2/3 کی درود کی برکت سے وہ پوری دعائیں قبول ہوں گی. وہ پھر بولے کہ اللہ کے رسول پھر میں یہ کرتا ہوں، میں کوئی دعا ہی نہیں مانگتا اللہ سے، میں 100% درود ہی آپ پر بھیجوں گا. پھر اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر سن لو پھر کیا ہوگا، اذا یکفی غمک ویغفر ذنبک. تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے اور تمہاری ساری فکروں کو تنہا مجھ پر درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرے. اے خاصان رسول، اے خاصان رسول. وقت دعا ہمارا ابھی تک ایک عقیدہ سا ہے بس خالی ہلکا پھلکا نظریہ کہ ہم ایمان لائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمیں ان سے وہ محبت نہیں، ہمیں وہ لگاؤ نہیں ہوا، ہمیں وہ رابطہ قلبی نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. میں کیا بات سنا رہا تھا جہاں سے درود کی بات نکلی. یہ آسان طریقہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کے ذریعے سے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہو ذرا تلاش کرو کس کے پاس بیٹھ کر کس کی صحبت میں رہ کر تم خود محسوس کرو کہ وہ چیزیں دھیرے دھیرے تمہارے اندر آنی شروع. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اور صحبت اگر ہم اچھوں کی اختیار کریں گے تو ہمارے اندر اچھی چیزیں آئیں گی، اور اگر ہم محبت اور صحبت غلط چیزوں کی غلط لوگوں کی اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر غلط چیزیں ہمارے اندر آئیں گی. اور آج کی دنیا میں آپ سوچو ذرا، آج کی دنیا کا تو حال یہ ہے کہ یہ جو اتنی پوری اصلاح کا جو میں نے خاکہ عرض کیا شروع میں، اور وہ بھی بات فقہا کی عبارتیں سنا کر، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو بہت سنجیدگی سے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھ کر ان بیماریوں کا علاج کرانا ہوگا. اور اصل میں لوگ شاید ابھی تک اکثریت نہیں سمجھتی. بیعت ہو جانا، رسمن بیعت ہو جانا، دیکھا دیکھی بیعت ہو جانا، اور کچھ پڑھنا صبح شام، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے اپنے دل کی اس پوری گندگی کو نکالنا. اللہ تعالیٰ کے احکام جو فرائض کے درجے کے ہیں ان سب احکام پر عمل کرنے کی بہت بھرپور کوشش کرنا. اس کے لیے ابتدائی طور پر کچھ اذکار بتائے جاتے. ابتدائی طور پر انسان کو کچھ دیر مقید بٹھا بیٹھنے کی عادت ڈالنا، یکسو ہو کر بیٹھنا، اپنی اصلاح کی فکر اس کے اندر، اپنی کمزوریوں کی دور کرنے کی سنجیدہ فکر اس کے اندر. جب یہ چیزیں کسی انسان کے اندر ہوں تو سچی بات یہ کہ وہ انسان اچھا شوہر بنے گا، اچھا پروفیشنل بنے گا،
اچھا باپ بنے گا، اچھی ماں بنے گی، اچھی بیوی بنے گی، اچھا شہری بنے گا، اور یہاں تک کہ وہ انسان اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے مینج کرے گا، صحیح طریقے سے اپنے وقت کو استعمال کرے گا. بات گہری ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، پھر اس کو روکنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ لوگ شاید ان گہری باتوں کو سمجھ نہ سکیں. آج ہم میں سے اکثر لوگ، بلکہ اکثر کیا لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے پورے وقت کو صحیح استعمال کر رہا ہوں. کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. ہمارا اکثر وقت برباد ہو رہا ہے. ہم میں سے اکثر کا اچھا خاصا وقت روزانہ برباد ہوتا ہے. اور جو انسان اپنے وقت کو برباد کرے گا وہ کیسے اس کی تمنا کر سکتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو؟ بالکل نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے وسائل کو صحیح مینج نہیں کر رہے، بد انتظامی ہے. ان کی روزی کی تنگی، ان کے گھر کے حالات کی خرابی، اس میں ان کے مس مینجمنٹ کو دخل ہے. اگر کوئی انسان ماہروں سے اصلاح کرائے گا تو خالی داڑھی کتے پجامے کی حد تک اصلاح نہیں ہوگی، سر سے پاؤں تک، مال سے اولاد تک، گھر کی ترتیب تک، وقت کے استعمال تک ایک ایک چیز کی اصلاح ہوگی. ایک ایک چیز. پہلے جو بات آدمی کہتا تھا 10 منٹ میں، جب وہ اصلاح کا سنجیدہ طالب ہو جائے گا، اب وہی آدمی اس 10 منٹ والی بات کو آدھے منٹ میں کہنے لگے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ 9.5 منٹ جو میں بچاؤں گا یہ مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم بہت دور ہیں. بڑوں کے پاس رہنے سے جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر وقت پکڑ ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں. ورنہ تو آج کل حالت یہ ہے کہ آدمی نے کرتا پہن لیا، ٹوپی پہ لگا لی، یہ کر لیا، نماز پڑھنے لگا اور سمجھ ہو گئی اصلاح. ہمیں دسترخوان بچھانا نہیں آتا، ہمیں کھانا کھلانا نہیں آتا، ہمیں پانی پلانا نہیں آتا. اصلاح جن کی ہوئی ہے ان کی اصلاح خالی ذکر و مراقبے سے نہیں ہوئی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک چمچہ کھو گیا. گھر کے اندر جو چائے واپس گئی اس میں ایک چمچہ کم تھا. ان کی والدہ نے اپنے شوہر حضرت مولانا الیاس سے شکایت کی، یوسف چائے لے کر گیا تھا، چمچہ چھوڑ آیا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے بلایا، یوسف جو ایک چمچے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ سنت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یہ اصلاح ہے. حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے لے جانے تھے. سالن پلیٹ ذرا ٹیڑھی ہو گئی، ذرا سا سالن چپک گیا، نیچے گر گیا. پھر فرمایا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، یوسف اپنی نماز میں دھیان کو بڑھاؤ، اگر نماز میں خشوع ہوتا تو تمہاری نگاہ سالن سے نہ ہٹتی. یہ ہیں مربی، یہ ہیں ماہرین نفسیات، یہ ہیں بارشین نبوت. کیا جوڑ ہے نماز کا اور سالن کا؟ جی جوڑ ہے. نماز میں جس کی پوری مشق ہو گئی، ٹوٹل کنسنٹریشن کی، ایبسلوٹ کنسنٹریشن. آنکھ کھڑے ہوتے وقت جہاں رہنی چاہیے وہیں رہے گی، رکوع میں جہاں رہنی چاہیے وہیں رہے گی، قوموں میں جہاں رہنی چاہیے وہیں رہے گی، سجدے میں جہاں رہنی چاہیے وہیں رہے گی. جس کی مستقل طور پر آنکھ اور دھیان کام کرتے وقت اسی کام پر لگا رہے گا، اس سے وہ کام بیسٹ کوالٹی کا ہوگا. جس کا دھیان بٹے گا لکھتے وقت اس کی تحریر خراب، جس کا دھیان بٹے گا کپڑا سیتے وقت اس کی سلائی خراب، جس کا دھیان بٹے گا کمپیوٹر پر کام کرتے وقت اس کا کمپیوٹر کا کام خراب، جس کا دھیان بٹے گا دیوار کی مرمت کے وقت اس کی دیوار کی مرمت خراب. نماز خالی آخرت میں کامیاب نہیں کرتی، نماز انسان کی اپنے پروڈکشن کو، انسان کی اپنی ہر کام کی کوالٹی کو کہاں سے کہاں پہنچاتی. ہمیں کیا ہے ہم لوگوں کا کچھ نہیں معلوم ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ وقتی بیان میں نہیں ہوگا. یہ مستقل طور پر لمبی مدت تک محتاج بن کر اللہ کے کسی اصلاح کرنے والے بندے کی جوتیوں میں چمٹ کر، محتاج اور فقیر اور سائل بن کر اور خادم بن کر. واللہ ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں کے ہاں 20-20 سال اپنے آپ کو مٹایا اور اتنی ڈانٹیں کھائیں اور ذرا ذرا سی بات پر روک ٹوک برداشت کی، تب وہ کیا سے کیا بن گئے. ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ بیان سنیں
اور بیان 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 بیان، ہر وقت بیان۔ عجیب مصیبت ہے، اتنی وضاحت کے باوجود بھی بس ہر آدمی یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ حضرت ہمارے علاقے میں بھی ہو جائے۔ یعنی پوری گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کو لگا کہ بھئی یہ قوالی بہت اچھی ہے، یہ تو ہمارے علاقے میں ہونی چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے امت؟ یعنی میری برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ ایک آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو اصلاح کے لیے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میں واپس گھر نہیں جاؤں گا جب تک تقویٰ میرے اندر نہیں آ جائے۔ حضرت یہاں بیان وہاں بیان، یہاں بیان وہاں بیان وہاں بیان، ارے بابا بدلے ہوئے دور کے اشاروں کو سمجھو۔ اگر خالی بیانوں سے اصلاح ہو رہی ہوتی تو کسی نئی ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا کہوانا چاہتے ہو صاحب صاحب؟ کتنی کھل کر میں بات کہہ دوں؟ جب ضرورت تھی امت میں بیانوں کی تو اللہ نے بیان والی ترتیب صحیح کرائی، اور جب ضرورت ہے امت میں خلوت میں بیٹھ کر تڑپنے اور رونے کی تو اب اس کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ؟ مشاہدہ سمجھائے اس کو، کہتے کہ غزل بہت اچھی ہے ہمارے یہاں بھی ہو جائے۔ نہیں بھائی، ہمارے یہاں بھی ہو جائے گی کیا مطلب؟ حضرت میری اصلاح تو ہو چکی، میرے گاؤں کی اصلاح کر دیجیے، میری ہو چکی۔ بھائی یہ وہ ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب بالکل نہیں ہے، بس انیہ ترتیب ہے۔ کاش میرے اللہ جلدی سے مجلس اور بیان کی ضرورت بھی ختم کرا دے، بالکل ختم کرا دے۔ لوگ کانوں کی عیاشیوں کے لیے بیان سنتے ہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، نہ میری اوقات ہے کہ میں یہ کہوں، یہ جملہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرمایا تھا انہوں نے جلال میں آ کر بھوپال کے اجتماع میں کہ رنگیوں کے گانے سنا کرتے تھے تم کو تمہارے گانے سننے کے عادی تھے، اب تم نے صرف اتنی ترکیب لگائی ہے کہ گانوں کے گراموفون کی جگہ پر اب تم نے بیان کا گراموفون کا ریکارڈ بجانا شروع کر دیا، بس اس کے آگے نہیں۔ بھائی آگے بڑھو، زندگی کے بالکل ترتیب کو بدل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اپنی فکر کرو لوگوں، اپنی اپنی فکر کرو، اپنی اپنی فکر کرو، اور اپنی اپنی فکر اس اعتبار سے کرو کہ پوری اصلاح اللہ تبارک و تعالی ان معروضات میں خیر و برکت ڈال دیجئے، اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو متوجہ کر دیجئے، جو کچھ کہا جانا چاہیے وہ کہلوا دیجئے، جو نہیں کہہ پا رہا یا عاجز اپنی بدطریقی کی وجہ سے اپنی قدرت سے اپنے بندوں اور بندیوں کے دل میں اتار دیجئے، جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہ وجود میں آ جائے، جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہ وجود میں آ جائے۔ نہج ترتیب اور مزاج کی تبدیلی کے اشاروں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں کھل کر کہنے کی نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں غور سے سمجھنے کی ضرور ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب امت کے اندر اپنی اصلاح کی طرف زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں جاگ جایا کرتی تھی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، بات تو لمبی ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، دیر لگی جا رہی ہے، کیا بتاؤں، آپ کی طلب کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے اور ایک بات یاد آ گئی وہ بھی عرض کر دوں، وہ بھی عرض کر دوں۔ دیر آپ تھک رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں تو معاف کر دیجیے گا۔ ایک دور گزرا ہے امت پر 1000 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ، کہ امت میں نشیب و فراز دین کے اعتبار سے تو آتے رہے، افراد کچھ بگڑتے کچھ سدھرتے رہے، لیکن بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا کوئی فرد تقریباً ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں اسے اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر ستانے نہ لگے۔ اگر بچپن اور نوجوانی میں نہیں تو جوانی میں،
جوانی میں نہیں تو ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر میں نہیں تو بڑھاپے میں، بالآخر کسی نہ کسی اسٹیج میں انسان کو یہ فکر ہو جاتی تھی کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے لیے وہ جب اس کے اندر خود طلب پیدا ہو جاتی تھی تو وہ خود جا کر اللہ والوں کے پاس جاتا تھا، توبہ کرتا تھا، علاج پوچھتا تھا، اپنی اصلاح کراتا تھا۔ یہ عام معمول تھا۔ اگر میں اس کی تفصیلات بتاؤں تو وقت بہت لگے گا۔ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں امت میں طلب کی ایسی کیفیت تھی کہ ہر 50 میل پر، ہر 40 میل پر، ہر 30 میل پر اللہ والے خانقاہیں، تربیت گاہیں پورے عالم میں اور پورے ملک میں پھیلی ہوئی۔ کیا تفصیلات ہیں اس تاریخ کی۔ سمرقند میں کیا کیفیت تھی، بخارا میں کیا کیفیت تھی، تاشقند میں کیا کیفیت تھی، ازبکستان میں کیا کیفیت تھی، تاجکستان میں کیا کیفیت تھی، قزاقستان میں کیا کیفیت تھی، کابل میں کیا کیفیت تھی، پشاور میں کیا کیفیت تھی، دہلی میں کیا کیفیت تھی۔ اللہ اکبر! دہلی میں ایک وقت میں 500 کامل مشائخ دہلی میں موجود تھے۔ ایک مرتبہ لکھنؤ سے علی گڑھ کا سفر میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جی ٹی روڈ پر ٹیکسی میں کیا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب سفر تھا۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہر چند کلومیٹر پر بتاتے تھے، یہ دیکھ رہے ہو تم، یہ کچی لکھوریوں کا یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے، یہ دراصل فلاں نقشبندی شیخ کی خانقاہ تھے، یہاں فلاں سرائے تھے، یہاں فلاں بزرگ رہتے تھے۔ اور لوگ امت میں کیا حالت تھی، امت میں یہ صورت حال تھی کہ عورتیں، بوڑھی عورتیں، نواب، جاگیردار، عام لوگ وہ ہر گاؤں میں چند میل پر فاصلے پر ایک سرائے بناتے تھے اور مطبخ قائم کرتے تھے۔ 24 گھنٹے کھانا پکتا رہتا تھا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے بندے اپنی اصلاح کے لیے کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، راستے میں ان کو کھانے پینے اور آرام کی کمی نہ ہو، اس کے لیے لاکھوں لوگ اپنی جان مال لگا دیتے ہیں۔ یہ امت کا مزاج تھا۔ ابھی بھی جا کے دیکھ رہے ہیں، برہانپور میں دیکھیں، اورنگ آباد میں دیکھیں، اس پورے راستے پر دیکھیں۔ آج وہ مدھیہ پردیش جو بالکل ویران ہو گیا ہے، اس مدھیہ پردیش میں قدم قدم پر اللہ والے موجود۔ اودھ کا کیا حال تھا، سلطانپور کا کیا حال تھا، لکھنؤ کا کیا حال تھا، فیض آباد کا کیا حال تھا، بہار کا کیا حال تھا، عظیم آباد کا کیا حال تھا، بنگال کا کیا حال تھا۔ کیسے کیسے خاندان، ہزاروں مشائخ موجود تھے اور امت سیراب ہوتی تھی۔ یہ جو آج کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے، امت میں اکثریت میں جھنجھوڑے بغیر طلب کی رمخیری آتی، یہ تو انگریزوں کے منحوس قدموں کے آنے کے بعد اور انگریزوں کے پوری دنیا پر چھا جانے کے بعد ہوا ہے۔ یہ مغربی تہذیب اور یورپینز کے دنیا میں چھا جانے کے بعد منحوس ترین جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ انسان نہ اب آسمان کی طرف دیکھتا ہے، نہ اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے، یا اپنے پیٹ کی طرف دیکھتا ہے، یا اپنے اور دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس پورے مغربی تہذیب کا، جس کی گود میں ہم اپنے بچوں کو لاکھوں روپے کی ڈونیشن فیس دے کر پڑھنے کے لیے داخل کرا رہے ہیں۔ میرے بچے کو زانی بنا دو، میرے بچے کو شرابی بنا دو، میرے بچے کو فاسق بنا دو، میرے بچے کو شکی بنا دو، میرے بچے کو یہودی بنا دو، میرے بچے کو عیسائی بنا دو اور مجھ سے 10 لاکھ روپے لے دو۔ یہ بے طلبی امت میں یورپ کی تہذیب سے پہلے رب کعبہ کی قسم نہیں تھی۔ عام لوگ تو چھوڑو، اس امت کے عمراء، اس امت کے کروڑ پتی، اس امت کے لکھ پتی، اس امت کے شعراء، اس امت کے بادشاہ کتنے دیندار ہوا کرتے تھے۔ کاش اس عاجز کے پاس آج کے مجلس میں وقت ہوتا تو اپنے محدود علم کے باوجود میں آپ کو 4-5 واقعات سنا، شعراء کے واقعات۔ بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس وہ تقوی آج نہیں ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا جب سید الاولیاء حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی؟ اللہ اکبر! وفات سے پہلے وہ ایک وصیت کر گئے، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی بالغ ہونے کے بعد سے عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں، کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو اور کبھی جماعت نہ چھوٹی ہو۔ تہجد، تکبیر اولیٰ،
جماعت اور عصر کی سنت ہے، وہ میری نماز جنازہ پڑھا ہے۔ اب حضرت خواجہ بختیار کاشی کی جنازہ تیار ہو گیا، ان کے گھر کے لوگ، ذمہ دار حضرات، وہ ان کے خلفاء اور مشائخ اور علماء کے پاس جانے لگے، حضرت کی یہ وصیت تھی اور آپ ہی اس کے اہل نظر آتے ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو بڑے بڑے مشائخ نے، جن کا نام نہیں لوں گا میں، اور کتابوں میں ان کا نام لکھا بھی نہیں گیا، سر جھکا لیا اور کہا کہ نہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہہ سکوں کہ زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوٹی، نہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں یہ کہہ سکوں کہ میری تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹی، یا عصر کی سنت ہے کہ نہیں، میں اور کسی کے پاس جائیں، میں اس قابل نہیں۔ ایک ایک کر کے سارے بزرگوں اور مشائخ علماء نے معذرت کر لی اور جنازہ لیٹ ہوتا چلا گیا۔ ہجوم ہے، بادشاہ ہے، عارفین کا جنازہ ہے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں نماز جنازہ پڑھنے۔ بادشاہ سلامت سلطان شمس الدین التمش، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی ولایت کوئی ذرہ ہم فقیروں کو عنایت فرمائے۔ بادشاہ، ہندوستان کا سب سے طاقتور بادشاہ، اس نے پوچھا کہ بھائی یہ جنازے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جہاں پناہ وصیت یہ تھی اور کوئی تیاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہت دیر تک خاموش سلطان شمس الدین التمش بیٹھے سوچتے رہے، کہنے لگے اچھا بھائی تیار کرو جنازہ۔ تاج اتارا، عمامہ باندھا، صاف اور رومال میں اپنا چہرہ چھپایا اور سر جھکائے ہوئے اس طرح جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، اور جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے حضرت، میرے آقا، میرے سید، میرے مرشد، یہ کیا کیا آپ نے؟ آج میرے راز کو آپ نے فاش ہی کر دیا، آج آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ ہندوستان کا بادشاہ اور ولیوں کا سردار، یہ تھا ماحول۔ تو انگریز منحوس ابن منحوس، یہ مغرب کی تہذیب، یہ کالی تہذیب، یہ خبیث تہذیب، یہ ابلیسی تہذیب اور یہ دجالی تہذیب، اور اس کو تہذیب کہتے ہوئے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ تہذیب نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں گے خنزیری تہذیب؟ کیا آپ کہیں گے بندروں کی تہذیب؟ جب سے یہ چھائی ہے دنیا میں، تب سے ایک نتیجہ اس کا منحوس یہ نکلا کہ ہم مسلمانوں کے دل سے دین کی طلب نکل۔ تب پھر ایک مرتبہ محبوب دو عالم کی دعاؤں اور آنسوؤں نے اللہ کی توجہ کو نیچے مرکوز کیا، اور پھر اللہ نے اپنے بندوں پر نگاہ ڈالی، اور پھر ایک بندے کو انتخاب کیا جس کے دل میں غم تھا، جس کے دل میں درد تھا، جو نہ مقرر تھا، نہ صاحب قلم تھا، نہ مصنف تھا، نہ کچھ تھا۔ میری مراد، میرے آقا، میرے رہبر، سید الدعاء، مجدد قرن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتخاب کیا اللہ نے۔ کاہے کے لیے انتخاب کیا؟ کھڑے ہو، میرے محبوب کی امت کے اندر سے طلب نکل گئی، اب انتظار نہیں ہو پائے گا کہ طلب والے آئیں، طلب ہی نہیں ہے تو طالب کہاں سے آئیں گے؟ اب تک تم کو خود جانا پڑے گا، کھیتوں میں جاؤ، دکانوں پر جاؤ، بازاروں میں جاؤ، گھروں پر جاؤ، کھیل کے میدانوں میں جاؤ، داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے خوشامد کر کے جھنجھوڑ کر کچھ ان کے اندر طلب پیدا کرو اور پھر ان کو لاؤ، طلب پیدا کرو۔ یہ طلب پیدا کرنے کا ایک کام جو اللہ نے بڑھایا اور بڑا کرم کیا، جو اللہ نے بڑھایا، اور اللہ ان میں باقیوں کے درجے بلند فرمائے جو سابقین اولین بن گئے۔ اب امت میں یاد رکھیں دو محنتوں کی ضرورت ہے، طلب پیدا کرنے کی محنت جاری رہنی چاہیے، ابھی اس کی ضرورت بہت باقی ہے، ابھی کام بہت باقی ہے۔ دوسرے، اب جو ہم نکلے اور نکل کر ہمارے اندر کچھ طلب آئی، تو طلب پیدا کرنے کی اس محنت کے ساتھ ساتھ ہم کو کونے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ پر ذکر اور محبوب پر درود و سلام کا تنہائی میں اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور ڈبل اسٹیشننگ سے بچیں۔ جب ریڈیو خراب ہو جاتا ہے
تو ایک ہی اسٹیشن پر دو آوازیں سنائی پڑتی ہیں، ان سے بچیں، خلط ملط نہ کریں، خلط ملط نہ کریں، خلط ملط نہ کریں، میرے اشارے کو سمجھیں۔ یہاں آپ کو جس کام کے لیے آپ آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں ذکر شروع کریں، آپ کی بیوی تنہائی میں ذکر شروع کرے، آپ کے بچے تنہائی میں ذکر شروع کرے، اس کے لیے آگے بڑھیے، اس کے لیے توبہ کیجیے، اس پر توجہ دیجیے، ایک ایک کر کو اپنے ہاتھ سے لائیے، اور یہ رواج کہ یہاں بیان، یہاں بیان، یہاں بیان، یہاں بیان، اسی میں اپنی اور اس عاجز کی توانائی کو ختم مت کر دیجیے، خدا کے لیے رحم کھائیے، سلسلے کی نوعیت کو مت بدلیے، جو ذمہ داری کندھے پر ڈالی گئی ہے وہی مزدوری اس سے لیجیے، وہ مزدوری جس کی اس کو حکم نہیں دیا گیا وہ مزدوری اس سے مت لیجیے۔ اس سے زیادہ کھل کر یہ عاجز اور کیا کہہ سکتا ہے؟ کونے میں بیٹھنے کی عادت ڈالیے، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالیے، اس لیے کہ ہمارے اب جو کیفیت ہمارے دل کی ہو گئی اور جو ہمارے اندر کے ذہن کی کیفیت ہو گئی اور جو ہمارے اندر کی بیماریوں کی کیفیت ہو گئی وہ صحبت اور تنہائی کے ذکر اور محبت کے بغیر نہیں دور ہوگی۔ جہاں تک نکل کر طلب پیدا کرنے والی محنت کا سوال ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی۔ اے اللہ جاری رکھیے گا، ہماری جان و مان اس کے لیے قربان، اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت کو بڑھا، اس کی بھرپور عبادت فرما، وہ نہ ہوتی تو شاید ہم میں سے اکثر آج یہاں نہ ہوتے، وہ نہ ہوتی تو شاید ہم میں سے اکثر آج یہاں نہ ہوتے، تیسری بار میں کہتا ہوں وہ نہ ہوتی تو شاید ہم میں سے اکثر یہاں نہ ہوتے۔ لیکن بات کو سمجھیے، بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، رد و قدع کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے کپڑے کی دکان پر جا کر پوسٹ کارڈ خریدنے والا، پوسٹ کارڈ تلاش کرنے والا پاگل کہلاتا ہے۔ کپڑے کی دکان پر کپڑا مانگیے، پوسٹ کارڈ کی دکان پر پوسٹ کارڈ مانگیے۔ اپنی تنہائی کی اصلاح اور گھریلو ترتیب کو بدلنا یہ اللہ کے بندوں نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے کچھ لوگوں پر، بہت سے لوگوں پر۔ اللہ پاک اپنے کرم سے اس کام ذمہ داری کا اہل بنا دے اور ہم سب کو صحیح طور پر صحیح منشا اور مراد اور بات کے جوہر اور عطر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟
کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مخدوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں چاؤ گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں چاؤ گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے، میرے مالک میری سن رہا ہے پکار، میرا مالک میری سن رہا ہے پکار، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ على الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں، معاف فرما دیجیے میرے مولا، معاف فرما دیجیے، معاف کر دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف کر دیجیے میرے مولا، معاف کر دیجیے۔ آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ کس نیکوں کے رب تو نہیں ہیں، آپ گنہگاروں کے بھی تو رب ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ دیکھ تو لیجیے، ذرا دیکھیے، یہ آپ کے بندے بہت دور سے آئے ہیں، اے اللہ بڑی طرف اور امید لے کر آئے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، سب کو معاف کر دیجیے، سب کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم بھکاری ہیں، ہم سائل ہیں، ہم محتاج ہیں، اے اللہ آپ داتا ہیں، آپ کریم ہیں، اے اللہ ہم آپ کو نہیں پہچانے، اللہ ہم آپ کو نہیں پہچانے، اے اللہ ہم نے آپ کے دشمنوں سے دوستیاں کر لی، آپ کے غیروں کو اپنے دل میں بتا دیا، مگر آپ برداشت کرتے رہے، اے اللہ ہم کو کھلاتے پلاتے رہے، پہناتے رہے، آپ کتنے قریب رہے ہیں، آپ خود نہیں پہنتے ہمیں پہناتے ہیں، آپ خود نہیں پیتے ہمیں پلاتے ہیں، آپ خود نہیں کھاتے ہمیں کھلاتے ہیں۔ اے اللہ دیکھ تو لیجیے، اے اللہ نوجوان بندے بھی تو رو رہے ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی تو رو رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تنگ آ گئے ہیں ہم تنگ آ گئے ہیں، نفس شیطان سے تنگ آ گئے ہیں میرے اللہ، اے اللہ تنگ آ گئے ہیں، اے اللہ بہت کمزور ہیں، ماحول بھی خراب ہے، اے اللہ کیا کریں، اے اللہ کیا کریں میرے مولا، اے اللہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا پڑی تھی، اے اللہ ہمارے پیچھے تو ہزاروں زلیخائیں پڑی ہیں میرے اللہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ کیا کرے، اے اللہ بس ایک نظر کرم فرما دیجیے، ایک نظر فرما دیجیے، ایک نگاہ ڈال دیجیے، ایک نگاہ اس پورے مجمع کو ڈال دیجیے میرے اللہ، ڈال دیجیے اللہ، ڈال دیجیے میرے اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اسے پھر بھی شوق وصال ہے میرے اللہ۔ ہم نے سنا ہے بلکہ دیکھا کہ بہت سے بھکاری اکٹھا جب کسی سخی کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، اللہ سخی جب دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے
تو اللہ یہ نہیں کرتا کہ کچھ کو دے دے اور کچھ کو خالی ہاتھ واپس کر دے. وہ چاہے تھوڑا تھوڑا دے سب کو دیتا ہے میرے اللہ. وہ جانتا ہے کہ اگر کچھ کو دیا اور کچھ کو خالی ہاتھ واپس کیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. کہ اللہ جب آپ کے بندے محتاج بندے ایسا کرتے ہیں تو کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہم میں سے چھانٹیں گے؟ کیا آپ ہم میں سے چھانٹیں گے کہ میں فلاں کی دعا قبول کروں گا اور فلاں سے کچھ نہیں دوں گا, فلاں کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں گا؟ اللہ ایسا مت کیجیے گا میرے اللہ, نہ کیجیے گا میرے اللہ, اللہ نہ کیجیے گا میرے اللہ. ہم سب کے دل کو کھو دیجیے, ہم سب کی پوری اصلاح فرما دیجیے. اللہ پوری اصلاح کر دیجیے میرے اللہ, پوری اصلاح کر دیجیے. اللہ کوئی تو ہوگا, اللہ کوئی تو ہوگا, کوئی تو ہوگا اتنی بڑی محفل میں اللہ جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی, جس کا ٹوٹا دل آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. اللہ جس کے آنسو آپ کو پسند ہوں گے اسی کی آمین کے تو اللہ آج ہم کو نیک بنا دیجیے, نیک بنا دیجیے اللہ, نیک بنا دیجیے. اللہ ہماری روزی کی تنگی سے نکال دیجیے, ہمیں بابرکت روزی دے دیجیے, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سب کو اللہ, تمام چاہنے والوں تعلق والوں کو اللہ بیماریوں سے چھٹکارا دے دیجیے. اللہ جیب میں اس عاجز کے کتنے ہی پرچے رکھے ہوئے ہیں اللہ, کتنے آپ کی بندیوں نے اللہ بہت دکھے دل سے, بہت دکھے دل سے دعاؤں کی درخواست کے لیے لکھا ہے. کچھ بندیوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے تھک جاتی ہوں لیکن میرا شوہر مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. اللہ کچھ بندیوں نے لکھا ہے کہ 6 سال سے میرے شوہر نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا. اللہ پرچے رکھے اللہ غیر مسلم بچی نے لکھا ہے, غیر مسلم بچی کی طرف سے دعا کے لیے کہا گیا کہ وہ بچی کب تو مرنا چاہتی ہے, ایمان لانا چاہتی ہے, مگر کئی بار اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کتنے آپ کے بندے اور بندیاں دعاؤں کے لیے ہمارے بزرگوں سے اور ہم جیسے چھوٹوں سے اللہ کہتے ہیں میرے مولا, میرے مولا, میرے مولا, میرے مولا. اللہ ان سب کی دعاؤں کو سن لیجئے میرے اللہ, اللہ سن لیجئے میرے اللہ. اللہ جن کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں اللہ ان سے بھی یہ دعا کروا دیجئے, ان تک بھی یہ دعا اور یہ دکھے دل کی صدا پہنچا دیجئے. اللہ آپ کے بہت سے بندے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے. اللہ بہت سے دکھ ہے ہمارے ساتھ, کسی کا رشتے دار جیل میں بند ہے, کسی پر مقدمے چل رہے ہیں, کوئی روزی کی تنگی میں ہے, کسی کے ماں باپ کو سایہ اٹھ گیا, کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی, کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے. کہ اللہ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا, کوئی اپنا ادھار نہیں ادا کر پا رہا. میرے مولا ہم اپنی دنیا بھی تو آپ ہی سے مانگیں گے میرے اللہ اور کس سے مانگیں گے؟ اللہ معافی سے مانگیں گے. اللہ ہماری دنیا کی تمام پریشانیاں بھی دور فرما, اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. میرے اللہ غریب آدمی بھوک سے بلبلا رہا تھا, بچے بھی کئی دن کے فاقے میں تھے, مجبور ہو کر پیالہ لے کر بھیک مانگنے نکلا. ایک کوٹھی کے دروازے پر نظر پڑی, پکارا کوٹھی والے ذرا باہر نکل کر دیکھ, ایک بھوکا بھائی کھڑا ہے, کچھ بچا کچا کھانا دے دے, تیرا بھلا ہوگا. اے میرے اللہ جتنا محتاج ضرورت مند اور قابل رحم وہ بھوکا بندہ تھا, میرے مولا آپ دیکھیے ہم کو, ہم اس سے زیادہ محتاج ہیں, ہم اس سے زیادہ قابل رحم ہیں. اللہ جتنی امید کے ساتھ اس نے اس کوٹھی والے کو پکارا تھا اس سے زیادہ امید کے ساتھ ہم آپ کو پکار رہے ہیں. میرے اللہ, اے اللہ جتنا بڑا سخی وہ کوٹھی والا تھا اس سے بہت بڑے سخی آپ ہیں. اے اللہ اگر یہاں سے بھی خالی ہاتھ چلے گئے, اے اللہ اگر ایسے ہی چلے گئے, اے اللہ ہمارے دوست مذاق اڑائیں گے, اے اللہ یہ کہیں گے ہم کہاں گئے تھے, یہ ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے. اے اللہ یہ تو پھر سے ٹی وی دیکھنے لگے, یہ تو پھر سے نمازیں چھوڑنے لگے, اے اللہ یہ تو پھر سے لڑکوں کو لڑکیوں کو دیکھنے لگے. اے اللہ
اللہ اپنے دین کی مجلسوں کو بدنام نہ کروائیے، اللہ بدنام نہ کروائیے، بدل دیجیے ہم کو، بدل دیجیے ہماری بیویوں کو، بدل دیجیے ہمارے بچوں کو۔ اللہ ہماری بیویاں ہماری بڑی خدمت کرتی ہیں، اللہ ہم ان کا حق نہیں ادا کر پاتے، ذرا سی بات پر ڈانٹنے لگتے ہیں، ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ وہ گرمی کے موسم میں گھنٹوں کچن میں کھڑے ہو کے کھانا پکاتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، راتوں کو جاگتی ہیں، ہم اخبار پڑھتے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی بیویوں کے حق کے سلسلے میں بڑے کوتاہ ہیں، ہمیں اپنی بیویوں سے معافی مانگنے کی بھی توفیق دے اور آپ بھی ہمیں معاف کر دے، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان بے پناہ محبت ڈال دیجیے، بے پناہ محبت ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ایک محبوب ساتھی، ایک بزرگ ساتھی، اے اللہ ان کی بیٹی اے اللہ بڑے کرب میں ہے، ایک بار دو بار کے نکاح کے باوجود اے اللہ بڑی اذیت میں ہے۔ اے اللہ اس بچی کا تو نام بھی آپ کی ایک پسندیدہ عورت، پسندیدہ بندی کے نام پر ہے۔ اے اللہ اس بچی کے غم کو دور فرما، اس بچی کے غم کو دور فرما، اس بچی کے ماں باپ کے غم کو دور فرما، اس کو خوشیاں نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما، ہر کنواری لڑکی کو چاہنے والا شوہر نصیب فرما، ہر شادی شدہ عورت کو اللہ اپنے شوہر کی محبتیں نصیب فرما، ہر ماں باپ کے سائے کو ان کے اولاد پر دیر تک قائم رکھ، اور اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان اولادوں کو ان ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ میں سے کسی کا سایہ اٹھ گیا اے اللہ وہ خدمت نہیں کر سکے، اب معاف کر دیجئے، اور اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک نعت پڑھی گئی تھی، اے اللہ اس میں غریبوں کے رب کی دعائی دی گئی تھی۔ اے اللہ ہم غریبوں کو بھی میرے مولا اپنے در پر پہنچا دیجئے، بار پہنچا دیجئے۔ اے اللہ اچھی حاضری نصیب فرما، اپنے حبیب کا در دکھا دیجئے، ہم بھی تو کبھی جائیں، ہم بھی تو کبھی اللہ روز گھر کے سامنے کھڑے ہو کر قدم شریفین کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، آپ کو بہا کے معافی مانگے، کہیں کہ خاصان رسول ہم نے آپ کا بہت دل دکھایا، آپ کی سنتیں چھوڑی، آپ کی شریعتوں کو توڑا، احکام کو توڑا، آج معاف کر دیجئے، اور اللہ سے بھی معاف کروا دیجئے، معاف کروا دیجئے۔ اللہ بھی آپ کو اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ناراض نہیں ہوں گے، ناراض رہیں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے میرا محبوب معاف کر دے گا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ اے اللہ ان سے بھی معاف کروا دیجئے، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کو جمع فرما، پوری امت کو جمع فرما۔ اے اللہ مسلکوں، فرقوں، جماعتوں کے اختلافات کو ختم فرما۔ اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، بزرگوں، نبیوں اور اولیاء اللہ کے طریقے پر ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا وہ بھی دے دیجئے میرے اللہ، دے دیجئے۔ اے میرے اللہ ایک اچھی تھی کشادہ، مقبول، بابرکت، خوب کشادہ اللہ مسجد بنوا دیجئے، اللہ بنوا دیجئے میرے اللہ، بنوا دیجئے میرے اللہ، بنوا دیجئے میرے اللہ، بنوا دیجئے۔ اللہ دیکھیے آپ کے بندے آ رہے ہیں اتنی سخت دھوپ میں گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے اوپر سے اور ان کی برکت سے ہم سب کے لیے اللہ جہنم کی آگ سے نجات کا فیصلہ فرما میرے اللہ، فیصلہ فرما۔ اے میرے اللہ ایک التجا اور ہے، ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، تابعین و تابعیات پر، اور تمام اولیاء اللہ اور مشائخ اور صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔